قلت نعم في الكفارات والكفارات المسح في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإبلاغ الوجوه في المكاره فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين فإذا أردت بعبادك فتنة فاخذني إليك غير مفتون قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی اور اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اللہ کو. یہ روایت عبداللہ بن عباس اور معاذ بن جبل سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں فیما یختصم الملک الاعلی اوپر کی جماعت فرشتوں کی جماعت ہے. آسمانوں میں فرشتوں کی جماعتیں ہوتی ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کس چیز میں گفتگو کرتے ہیں؟ وہ جماعت کس چیز میں گفتگو کرتی ہے؟ فرشتے کیا باتیں کرتے ہیں آپس میں؟ آپ کو پتہ ہے پہلے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھا, اللہ نے کشف اثر کیا اور اللہ نے اس پر اپنے رحمت کا اثر کیا تو معلوم ہوا, کشف معلوم ہوا وہ باتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت نعم, میں نے کہا اوپر کی جماعت فرشتوں کی جماعت جس چیز میں گفتگو کرتی ہے وہ مجھے معلوم ہے. وہ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ پھر کفارات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. کفارات مانا وہ اعمال جو گناہ مٹانے والے ہیں. فرشتوں کا نفس نہیں ہے, اس لیے کھاتے پیتے نہیں ہیں, دنیا کی محبت نہیں ہے, کسب نہیں کرتے ہیں, کھانا پینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر یہ ان کا خوراک ہے, اس سے وہ زندہ رہتے ہیں. تو میں نے کہا فرشتے بات کرتے ہیں کفارات کے بارے میں کہ اللہ کے بندوں کے گناہ کس طرح مٹیں گے. زمین میں گناہ کرتے ہیں لوگ, انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بنی آدم, مسلم ہے کوئی غیر مسلم ہے. غیر مسلم تو کافر ہے, وہ کفر کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوتی ہے, کفر کافی ہے اس کے پکڑ کے لیے. جو مسلم ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے, ان سے گناہ ہوتے ہیں. ابھی یہ گناہ کس طرح مٹیں گے؟ فرشتے آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں لوگ, ان کے گناہ کس طرح مٹیں گے؟ تو میں نے کہا کہ کفارات میں. ابھی کفارات کیا ہیں؟ گناہ کون سے اعمال کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں؟ تو فرمایا الکفارات المکث فی المساجد. کفارات گناہ مٹانے والا عمل بیٹھنا ہے مساجد میں. مساجد میں بیٹھو تو جتنا وقت مسجد میں گزرتا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے. بعض بدبخت ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر گناہگار ہوتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں. تو مسجد میں بیٹھ کر گپ شپ لگائے, اکثر جرگے بھی آ کر مسجد میں کرتے ہیں, گپ شپ بھی لگاتے ہیں, پھر تو گناہ ہوتا ہے. لیکن عام طور پر شرعی حکم کے مطابق مسجد میں بیٹھتا ہے تو مسجد میں باتیں دنیاوی نہیں کرنی. تو مساجد میں بیٹھنا, اس سے گناہ مٹتے ہیں, چھوٹے گناہ مٹتے ہیں, بڑے گناہوں میں تخفیف آتی ہے. ایک عمل یہ ہے مسجد میں کیوں بیٹھتا ہے؟ مسجد میں ذکر کے لیے بیٹھتا ہے.
تسبیحات پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، مسجد میں تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے، مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھتا ہے، انتظار میں بیٹھتا ہے کہ دوسرا وقت آیا تو پھر بھی نماز پڑھوں میں۔ والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وہ کہتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پاؤں سے چل کر جانا، سوار ہو کر اونٹ گھوڑا گدھا گاڑی پر سوار ہو کر نہیں جاتا ہے، آرام پسند نہیں۔ دور کے لوگ وہ گاڑی میں آنا گناہ نہیں ہے، سوار ہو کر آنا گناہ نہیں ہے، لیکن چل کر جب آتا ہے تو چل کر آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، یہ کفارات میں سے ہے یا گناہ مٹانے والا عمل ہے۔ ایک قبیلہ ہے بنو سلمہ، مسجد نبی کے ارد گرد مکان تھے لوگوں کے، وہ لوگ منتقل ہو گئے، تھوڑے دور چلے گئے، دور مکان بنائے، تو انہوں نے ارادہ کیا ابھی مسجد نبی کے آس پاس جگہ خالی ہے، ہم وہاں مکان بناتے ہیں۔ ان کے مکان کیا ہوتے تھے؟ کچا مکان ہوتے تھے چبوترے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ بنو سلمہ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے قریب گھر بنائیں، تو ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کا یہ ارادہ ہے مسجد کے قریب گھر بنانے کا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہے، نماز کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ انہوں نے تو یہ خیر کیا، صحابہ کی محبت تھی دین کے ساتھ کہ نماز کے لیے آسانی ہو۔ نماز چونکہ ایمان کے بعد ایک اہم عمل ہے، نماز کے لیے آسانی ہو اس لیے ہم قریب چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ اپنے جگہوں میں بیٹھے، دو دفعہ فرمایا اپنے جگہوں میں بیٹھے، تمہارے قدم گنے جاتے ہیں، ہر ایک قدم دور ہو تو قدم زیادہ ہوتے ہیں، قریب سے آتا تو قدم کم ہوتے ہیں۔ مسجد کے پڑوس میں 20-30 قدم میں مسجد میں پہنچتا ہے، دور ہے 100 200 300 قدم میں مسجد میں پہنچے گا، اور ہر ایک قدم یہ بھی گناہ مٹانے والا عمل ہے۔ ایک قدم سے ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے ہر ایک قدم سے، لیکن رضا الہی مقصد ہو، شوق سے نماز پڑھتا ہے، اللہ کا فرض سمجھ کر محبت سے نماز پڑھتا ہے، تو ایک قدم اٹھایا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، دور اچھا ہے دور بیٹھو، لیکن چل کر حد تلم کا۔ دوسرا وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وضو کامل کرنا تکالیف میں وضو بنانا یہ گناہ مٹانے والا عمل ہے۔ وضو بنانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صاحب کشف لوگ، بعض لوگوں کو وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، کشف اس کو کہتے ہیں، اللہ ان کو وہ چیز ظاہر کرتا ہے۔ کشف کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے عالم الغیب ہو، عالم الغیب ایک اللہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو نبی بھی عالم الغیب ہے تو مشرک ہوتا ہے۔ جب نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے، ولی اور علماء یہ تو طریق اللہ سے عالم الغیب نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ جبرائیل بھی عالم الغیب نہیں تھا، انبیاء علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، ایک اللہ کی ذات ہے عالم الغیب۔ کشف یہ معنی ہے پردہ ہٹانا، پردہ ہٹایا، جیسا ایک آدمی کی نظر خراب ہوتی اوپر پردے ہٹاتے، پردہ ہٹایا تو وہ دیکھتا ہے۔ اس طرح پردہ اللہ خاص وقت کے لیے اچانک پردہ ہٹاتا ہے تو وہ نظر آتے ہیں۔ تو ابلاغ الوضو، وضو کامل کرو، فی المکارہ، تکالیف میں۔ تکالیف کیا مانا؟ سردی ہے، ٹھنڈا پانی۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں میں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہیں، وہ
بہت اچھے ہوتے ہیں، اگرچہ علم میں کم ہو، عمل بھی کم کرتے ہیں، فرض نماز پڑھ کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں کا جتنی قیامت قریب ہوتی ہے عقیدہ کمزور ہوتا ہے، یقین کمزور ہوتا ہے۔ یہ بوڑھے بوڑھے لوگ ایسے بھی دیکھا ہے، پانی نہیں ہوتا تھا تو برف سے وضو بناتے تھے، برف اپنے چہرے پر اتنا ملتے تھے وہ پگھل کر یہاں سے داڑھی سے پانی ٹپکتا تھا، کیونکہ جب تک تھوڑی سے پانی نہ ٹپکے وضو نہیں ہوتا، صرف تر کرنے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اتنا تر کرنا ضروری ہے، 1 یا 2 قطرے تھوڑی سے نیچے گرے، ادنا درجہ یہ کوہنی سے بھی گرے، یہ ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ تو تکالیف میں سخت سردی میں وضو بناتا ہے، ضعف کمزوری میں وضو بناتا ہے، بیماری میں وضو بناتا ہے، اندھیروں میں وضو بناتا ہے، پانی قریب نہیں ہے دور جا کر وضو بناتا ہے۔ یہ سب تکالیف ہے، مطلب تکلیف کے ساتھ وضو کامل کرے۔ اسباغ کے بہت معنی ہیں، ایک فرض اسباغ ہے، ایک مسنون اسباغ ہے، ایک مستحب اسباغ ہے۔ اسباغ کی 3 قسمیں ہیں۔ اسباغ الوضو، حدیث میں اسباغ لفظ آتا ہے، اسباغ فرض بھی ہے، ایک اسباغ سنت ہے، ایک اسباغ مستحب ہے۔ فرض اسباغ ایک دفعہ چہرہ پورا دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھونا، ٹخنوں کے ساتھ پاؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، اس کو فرض اسباغ کہتے ہیں۔ اعضاء کو دھونے کے اعضاء کو 3 دفعہ دھونا، اس کو مسنون اسباغ کہتے ہیں۔ اور طول الغرہ، غرہ سفیدی کو کہتے ہیں۔ صحابہ میں یہ عمل تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نصف پنڈلی سے نیچے سب دھوتا تھا، کیونکہ یہ وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک اعضاء میں روشنی ہوتی ہے، قیامت کے دن نور ہوتا ہے، تو اپنی روشنی سفیدی زیادہ کرنے کے لیے دور تک دھوتے ہیں۔ کوہنیاں دھونا فرض ہے، اب یہ کوہنیوں سے تھوڑا اوپر تک دھوتا ہے تاکہ قیامت کے دن میرے سفیدی، ہاتھوں کی سفیدی زیادہ ہو۔ پاؤں بھی ٹخنے دھونا تو فرض ہے، ٹخنوں سے اوپر تک دھوتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں مستحب اسباغ۔ مستحب اسباغ یہ ہے فرض مقدار سے تھوڑا زیادہ جگہ دھو لے، مسنون یہ ہے 3 دفعہ دھو لے، فرض اسباغ 1 دفعہ دھونا، ایسا 1 دفعہ دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جو گناہ مٹانے والا ہے وہ اسباغ الوضو ہے، وضو کامل کرے، فرض اسباغ، سنت اسباغ، ہو سکے تو مستحب اسباغ پر بھی عمل کرے، لیکن تکالیف میں، راحت میں وضو بناتا ہے پھر بھی وضو ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں نیت کے بغیر وضو بناتا ہے پھر بھی ہوتا ہے، حوض میں غطا لگایا پھر بھی وضو ہوتا ہے، کنواں میں گر گیا پھر بھی وضو ہوتا ہے، گر کر نکلا، لیکن وہ وضو تو وہ ہوتا ہے لیکن ثواب کی نیت سے یہ تینوں حد الامکان جو ہے یہ وضو بنائے۔ فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر، جس نے یہ کام کیا، گناہ مٹانے والے اعمال کیا، یہ بطور مثال چند ذکر ہے،
گناہ مٹانے والے اعمال صرف یہ نہیں نمازیں پڑھنا اور ذکر کرنا، تلاوت کرنا، کار خیر کرنا، جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس سے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ فمن فعل ذلك عاش بخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کیا، یہ گناہ مٹنے والے اعمال کیا، زندگی گزارے گا خیرت کے ساتھ، اچھی زندگی گزارے گا، خیر کی زندگی گزارے گا۔ خیر کی زندگی اس زندگی کو کہتے ہیں کہ اس میں گناہوں سے اپنے کو بچائے۔ حسن اسلام المرء، حدیث میں آتا ہے آدمی کا اسلام اچھا ہونا، اسلام کس طرح اچھا ہوتا ہے، اور اسی طرح اچھی زندگی کس طرح ہوتی ہے۔ حیات طیبہ بھی کہتے ہیں، الفاظ مختلف ہیں، مصداق معنی مطلب سب کا ایک ہے۔ حسن اسلام المرء، آدمی کا اسلام اچھا ہونا۔ اچھا اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک معنی یہ، اچھا اسلام اس کو کہتے ہیں زبان اور دل میں موافقت ہو، جو زبان سے کہتا ہے وہ دل میں بھی ہے، دل میں جو ہے وہ زبان سے کہتا ہے، دو رخ نہیں ہے، ذو الوجہین کہتے ہیں، منافق نہیں ہے۔ آج کل اکثر لوگ منافق ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، دل میں ایک بات ہوتی ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ دشمن بھی ہو اس کو کہتے ہیں آپ سے محبت ہے، جھوٹ بولا تو اتنی بدبو آتی ہے، کہتے ہیں فرشتے اتنے ایک مسافت، ایک دن کے مسافت سے بھی دور بھاگتا ہے فرشتہ ایک جھوٹ بولنے سے۔ ایک دفعہ جھوٹ بولا تو اتنی بدبو اس جھوٹی بات سے آتی ہے، فرشتہ بھاگتا ہے، اتنی بدبو انسان کو نہیں آتی ہے۔ تو پھر یہ عاش بخیر، عاش بخیر کا یہ معنی ہے زندگی گزارے گا اچھی زندگی وہ ہے۔ حسن اسلام المرء بھی یہ ہے کہ زبان دل کے ساتھ موافق ہو، ایک اسلام میں کبائر سے اپنے کو بچا رہا ہو، اسلام میں کبائر گناہ سے اپنے کو بچایا، اس کو اچھی زندگی کہتے ہیں، اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ پریشانیوں سے بھی بچا اور کبائر سے بھی اپنے کو بچایا، فرائض بھی ادا کیا، اس کو حسن اسلام المرء کہتے ہیں، اچھا اسلام۔ اس کو عاش بخیر، اچھی زندگی کہتے ہیں، اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی وہ ہے اسلام میں کبائر سے اپنے کو بچائے، فرائض اور واجبات کو نہ چھوڑے، دل میں جو ہے وہ زبان سے بولے، یہ حیات طیبہ ہے، پریشانیوں سے اللہ بچاتا ہے، یہ عاش بخیر ہے، اچھی زندگی ہے، اچھی زندگی گزارے گا۔ ومات بخیر، اور اچھی موت سے مرے گا۔ اچھی موت کون سی ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو موت کی ایک ہے سختی، موت سخت ہو، سختی شرعاً بری نہیں، موت سختی سے موت آنا برا کام نہیں ہے۔ جتنی بھی موت میں سختی ہوتی ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مردہ کو، یہ برا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تکلیف زیادہ ہونا یہ گناہ معاف کرنے کا سبب ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے یا درجات بلند کرتا ہے۔ آسانی سے مر گیا، تکلیف زیادہ نہیں ہو گئی، یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، آسانی سے مرتا ہے۔ لیکن اگر بیماری سخت ہو، تکلیف سے مرتا ہے، یہ بھی گناہ معاف ہونے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے مات بخیر کا یہ معنی ہے اسلام میں موت آئے گی، اسلام کی حالت میں موت آئے گی۔ اگر زیادہ خوش قسمت ہے تو کلمہ نصیب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ انسان نے اول تلفظ بھی کلمہ پر کیا،
دنیا میں آیا تھا، اول تلفظ جب باتیں کرنے لگا بچہ بچی جب باتیں کرتے ہیں، اول تلفظ بھی کلمہ پر لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیا۔ والدین سکھاتے ہیں، مسلمان ہیں، اول کیا سکھاتے ہیں؟ اور باتیں نہیں سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ کہو۔ مسلمان کا یہ کام ہے نا، بچوں کو یہ سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ ادھورا پڑھتے ہیں۔ تو اول تلفظ بھی لا الہ الا اللہ کلمہ پر ہو، آخری تلفظ بھی لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آخری تلفظ موت کا ہے، جب نزع کا وقت آتا ہے روح نکلنے کا، اس وقت بھی اللہ نے توفیق دے دی، کلمہ پڑھ لیا۔ اور پہلا تلفظ بھی کلمہ پڑھ لیا۔ پہلا تلفظ یہ نہ سکھاؤ الف انار ہے اور بے بکری ہے اور فلان، یہ نہ سکھاؤ، باپ ہے اور ماں ہے، یہ نہ سکھاؤ۔ جب بچہ باتیں کرنے کا ہوتا ہے کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ تو اول تلفظ بھی لا الہ الا اللہ پر، آخری تلفظ بھی لا الہ الا اللہ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، یہ اچھی موت ہے، وہ جنت میں داخل۔ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور یہ اچھے کام کیا، گناہ مٹانے والے اعمال زیادہ کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جس دن ماں سے پیدا ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا بچہ کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسا پاک دنیا سے پھر جاتا ہے، گناہ مٹ گئے تو پاک جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیت، جب آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا ہے، یاد رکھیں دعا قبول ہونے کے اوقات ہیں، یہ کچھ آگے آئیں گے۔ دعا قبول ہونے کے اوقات میں ایک وقت فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن فرض نماز کے بعد اجتماعی امام اور مقتدی سب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ یہ فعل رسول اللہ کا نہیں، صحابہ کا بھی نہیں ہے۔ اجتماعی دعا بالکل، یہ صحاح ستہ ہے، سارے احادیث کی کتابیں تلاش کرو، ڈھونڈو، کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا اور پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر سب نے ہاتھ اٹھایا، مل کر دعا کی، نہیں، اپنی اپنی دعا ہے، اپنے لیے دعا کرے، امام کرے یا نہ کرے، کوئی لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ محتاج ہیں، اپنی دعا کریں۔ لیکن فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، بارش جب شروع ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فقل، جب آپ نے نماز پڑھی فرض نماز کے بعد یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، یہ دعا ہے، یہ دعا کریں اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی، خیرات جمع ہے، اچھے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اچھے کام کرنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، اچھے کام کرنے کی توفیق جنتی لوگوں کو ملتی ہے، خوش قسمت لوگوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اچھا کام ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں ابو بکر حصہ نہ لیتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج جنازہ میں کسی نے شرکت کی ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے کی ہے۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا آج کسی نے کوئی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صحابہ بیٹھے، ابو بکر نے کہا میں نے کھلایا۔ آج کسی پریشان آدمی کی پریشانی دور کی ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے کی۔ آج کسی نے نفلی نماز پڑھی ہے؟ میں نے کیا۔ اور روزہ رکھا میں نے کیا۔ ہر کار خیر، ہر کار خیر میں حصہ لیتے ہیں۔ آج کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کی ہے، وہ کیا تھا
بیمار کی بیمار کرسی آج کس نے کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ ہر کار خیر، ایک کار خیر بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہر ایک میں حصہ لیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ان کار خیر سب کام کرتے ہیں، جو بھی اچھے کام ہیں ہر ایک میں کچھ حصہ لیتا ہوں۔ اللہ کرے کوئی ان سارے کاموں میں ایک کام بھی قبول ہوا تو وہ نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں، اچھے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اچھے کام کرنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، بعض لوگوں کو پہلی صدی میں اکثر زیادہ لوگوں کو ملتی تھی۔ جیسا جیسا قیامت قریب آتی ہے اکثر لوگوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، برائیوں کی توفیق ملتی ہے۔ برے کام کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور گالیاں دیں گے، چوری کریں گے، نماز چھوڑیں گے، داڑھی منڈائیں گے اور گانے بجانے فلان جو کچھ برائی، یہ خوش قسمت اور بدقسمت کی علامات کتابوں میں لکھتے ہیں۔ خوش قسمت آدمی کہتے ہیں وہ ہے اچھا کام کا ارادہ نہیں بھی تھا، بلا ارادہ اس سے اچھا کام ہوتا ہے۔ ارادہ نہیں تھا، بس اتفاقاً پیش آیا، ارادہ سے نہیں آیا تھا اچھا کام کرنے کے لیے، لیکن اس کی قسمت کوئی اچھا کام پیش آیا کیا، ارادہ نہیں۔ یہ خوش قسمت ہونے کی علامت ہے، اس سے اچھے کام ہوتے ہیں ارادہ کے بغیر بھی۔ بدقسمت ہونے کی یہ ارادہ ہے، بدقسمت ہونے کی یہ علامت ہے، ارادہ کر کے بھی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں ارادہ کیا ہے، کئی دفعہ قصد کیا، ارادہ کیا دل میں کیا ہے نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن پھر بھی رہتی ہے۔ یہ خطرناک علامت ہے۔ مسجد میں جانے کا ارادہ کیا کئی دفعہ لیکن نہیں جا سکا، ایسے بہت ہیں، دور نہیں، یہ قریب قریب محلوں میں ہیں۔ ایسے بہت ہیں کہ کبھی سال کوئی تو زندگی بھر کبھی مسجدوں میں نہیں جاتے، کبھی مسجد دیکھتے نہیں، ایسے بہت ہیں۔ اور کبھی مہینہ میں، کبھی ہفتہ میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی علامت ہے۔ اچھے کاموں میں رغبت ہو اور ارادہ کے بغیر بھی اللہ اس سے اچھا کام لیتا ہے۔ ارادہ نہیں ہے اچھا کام میں، جہاں اچھا کام ہوتا ہے وہاں اللہ پہنچاتا ہے اس کو۔ اور بدقسمتی کی یہ علامت ہے، ارادہ کر کے بھی اچھا کام نہیں کرتا، ارادہ ہو پھر بھی اچھا کام۔ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، فرض نمازوں کے بعد دیکھو حدیث کے الفاظ جو احادیث میں قرآن میں ادعیہ آتے ہیں یہ جامع ہوتے ہیں۔ آپ نماز میں درود کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، دین اور دنیا دونوں کی ساری بھلائی، دنیا اور آخرت دونوں کی ساری بھلائی اس میں مانگتا ہے، بھلائی مانگتا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی، آخرت میں بھلائی۔ کہتے ہیں دنیا میں بھلائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے کہ آدمی کو ضروری علم بھی حاصل ہو، فرائض معلوم ہو، فرائض بھی معلوم ہے اور اس پر عمل کی توفیق بھی مل گئی، توفیق عمل کی مل گئی اور علم بھی ضروری حاصل ہوا، یہ دنیا میں بھلائی ہے۔ اور آخرت میں جنت میں داخل ہوا، حساب میں کامیاب ہو کر، کہتے ہیں یہ آخرت کی بھلائی ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوا، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ تو یہ دعا کریں فرض نماز کے بعد، جامع دعا ہے، اے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اچھا کام کرنے کی، وترک المنکرات، برائیاں جتنی بھی ہیں برائیاں چھوڑنے کی بھی توفیق مانگتا ہوں۔ برائی نہیں چھوڑ سکتا ہے، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو برائی نہیں چھوڑ سکتا ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو اچھے کام نہیں کر سکتا ہے۔ توفیق کی مثال کتابوں میں یہ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق کی مثال یہ دیتے ہیں، پرندہ کے پر ہیں، پر
پرندہ کے پر اللہ تعالیٰ نے پرندہ کے نجات کے لیے ذریعہ بنایا. اگر پرندوں کے پر نہ ہوتے ہر ایک ان کو پکڑ کر ذبح کر کے کھاتا. اگر مردار ہے تو بچے اس کو پتھر مار کر ختم کرتے مارتے. لیکن پر اللہ نے اس کی نجات کے لیے سبب بنایا. پر سے اڑتا ہے. جس طرح پرندہ کے لیے پر اللہ نے نجات کا ذریعہ بنایا ہے، توفیق انسان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق ذریعہ بنایا. جس کو توفیق ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے کہ وہ اچھے کام کر سکتا ہے، برے کام چھوڑنے کی بھی توفیق مل گئی، اچھے کام کرنے کی بھی توفیق مل گئی. یہ اس کے پر ہیں، یہ نجات کے ذریعے بنتے ہیں. یہ خوش قسمتی کی علامات ہیں. وحب المساکین، مسکینوں کی محبت. مسکینوں کی محبت. یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں میرے دل میں فقیر اور مسکین لوگوں کی محبت ڈالیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے ڈالا. رسول اللہ دعا میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میرا حشر مسکین فقراء لوگوں کے ساتھ کرے. یا اللہ میرا حشر مسکین اور فقراء لوگوں کے ساتھ کرے. کیونکہ یہ مساکین اور فقراء جو ہوتے ہیں یہ جنت میں پہلے جاتے ہیں، اور خدا کی شان ہے ان کو توفیق زیادہ ملتی ہے. دنیا میں بھی فقیر مسکین کو توفیق زیادہ ملتی ہے. زیادہ مالدار اور بڑے بڑے وزیر اور عہدیدار اور خان صاحب اور چودھری صاحب وڈیرے صاحب کو توفیق نہیں ملتی ہے، اور مساکین کو جلدی ملتی ہے توفیق. اس کی وجہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مساکین فقراء میں تواضع ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے. اپنے کو ادنا سمجھتے ہیں، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں، اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور انکساری اللہ کو پسند ہے. اور انکساری ہے ان میں تواضع ہے، انکساری ہے، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے. اور وڈیروں میں اور خانوں میں چودھریوں میں بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جو افسر ہوتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے. وہ تکبر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق سے محروم کرتا ہے. وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. مسکینوں کے ساتھ تو وہ بات نہیں کرتے، فقراء کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں. اور رسول اللہ کو یہ بہت پسند تھے. یہ دعا کریں وحب المساکین، یا اللہ مسکین فقیر لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈالیں. وہ ڈالا تھا. ایک آدمی آیا فالج کا بیمار ہے، اپنے کو گندگی سے بھی نہیں بچا سکتا ہے، کپڑے بھی کالے ہیں. آیا کھانا کھاتے تھے اور لوگ بھی بیٹھے تھے، رسول اللہ بھی. تو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ میرے پاس بیٹھے، کیونکہ ہاتھ بھی صاف نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر اپنے ران پر بٹھایا، کہا میرے ساتھ کھاؤ. یہ حب المساکین اللہ نے دل میں ڈالا تھا. اور یہ وجہ ہے مسکینوں کو توفیق زیادہ ملتی ہے. ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا رسول اللہ کے بارے میں، بہت سوالات ہیں، بخاری میں لمبی حدیث آتی ہے کہ مکہ میں جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں سوالات کرتا ہوں، آپ جھوٹ نہ بولیں. اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، اس وقت جاہلیت میں تھا، شام میں تجارت کے لیے گیا تھا، اور قریش بھی تھے. اور قریش سے کہا میں اس سے سوالات کرتا ہوں، اس نے جھوٹ بولا تو آپ بتائیں. وہ کافر تھا لیکن اس وقت جھوٹ نہیں بولا. جھوٹ کے زمانہ میں کافر بھی جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، عار سمجھتے تھے، عار کہ میں کس طرح جھوٹ بولوں، میں مرد ہو کر جھوٹ بولوں، عار سمجھتے. اس نے یہ پوچھا تھا. بہت سوالات ہیں، 10 سوالات کیا رسول اللہ کے متعلق. رسول اللہ کا خط کیا تھا ہرقل کو، تو وہ خط پڑھنے کے لیے سوالات کیا، علامات پوچھتا تھا. ہرقل بڑا علم والا تھا. اس نے ایک سوال میں ذکر کرتا ہوں، یہ پوچھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، غریب لوگ، فقیر لوگ، مسکین لوگ اس کے زیادہ تابع ہوتے ہیں
یا بڑے بڑے رئیس لوگ، سردار لوگ، بڑے وڈیرے جو ہیں وہ زیادہ تابع ہوتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے سچ کہا، اس نے کہا ضعفاء، کمزور لوگ زیادہ تابع ہوتے ہیں۔ اور جو بڑے ہیں، ابو جہل رئیس تھا وادی کا، ابو طالب رئیس تھا، چاچا تھا رسول اللہ کا، دفاع کرتا تھا، لیکن ایمان کی توفیق نہیں۔ جو بڑے بڑے تھے سردار، پھر بدر میں مردار ہو گئے وہ سردار جتنے بھی ہیں، وہ سارے جو سردار رئیس تھے ان کو توفیق نہیں ملی۔ تو ہرقل نے کہا یہ ہے انبیاء کا کام کہ انبیاء علیہ السلام کے تابع لوگ ضعفاء ہوتے ہیں، کمزور، مسکین، فقیر لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ نبی کا تابع ہوتا ہے۔ اور بڑوں کو، رئیسوں کو، سرداروں کو تکبر کی وجہ سے توفیق نہیں ملتی ہے، وہ تابع نہیں ہوتے۔ تو کہا یہ علامت ہے نبوت کی، جب ضعیف لوگ اس کے زیادہ تابع ہوتے ہیں تو یہ نبی ہونے کی علامت ہے، وہ آدمی نبی ہے۔ وجہ میں نے بتایا کہ مسکین لوگ انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لاتے تھے، کیوں؟ تواضع کی وجہ سے۔ جو بڑے دنیاوی بڑے ہیں، تکبر کی وجہ سے وہ کسی کے تابع نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے، اسی طرح وہ رہ جاتے ہیں۔ یہ انگریز کے ساتھ علماء دیوبند نے، یہ لوگ تو کوئی کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا، کوئی کہتا ہے ہم نے بنایا، کوئی اللہ نے بنایا پاکستان، لیکن قربانی علماء دیوبند نے دی۔ یہ مالٹا کے جیل میں سخت اور دو تکالیف برداشت کیے علماء دیوبند نے۔ علماء دیوبند جب انگریز کے ساتھ لڑتے تھے تو اس وقت بھی کتابوں میں لکھا ہے، علماء ہند کا شاندار ماضی ایک کتاب ہے 4 جلدوں میں، اس میں لکھا ہے علماء دیوبند کے ساتھ جب انگریز کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، خدا کی شان، سب غریب لوگ اور فقیر لوگ وہ علماء کے ساتھ تھے۔ یہ خوانین، چودھری، وڈیرے، یہ لوگ سارے انگریز کے ساتھ تھے۔ تو انگریز نے جاتے وقت ان سے کہا میں آپ کو فائدہ دیتا ہوں۔ علماء فائدہ دیتے ہیں، اخروی دین سکھاتے ہیں۔ انگریز نے فائدہ دے دیا، جتنے شاملات ہیں سب ان کے نام پر کر کے چلا گیا۔ برطانیہ کی حکومت تھی نا، ابھی دیکھو تو ایک ایک وڈیر، ایک ایک چودھری، ایک ایک خان کے پاس کتنی زمینیں ہوتی ہیں، جنگلات، شاملات، کئی کئی ان کے مزارع ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے وہ انگریز کے ساتھ دیا، شاملات سب ان کے نام پر کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دینے والے بھی مساکین، اور علماء دیوبند کے ساتھ جب انگریز کا مقابلہ تھا، جہاد کرنے والے وہ بھی مساکین اور فقراء لوگ۔ اس لیے یہ دعا کریں کہ اللہ مساکین کی محبت میرے دل میں ڈالے، اور یہ دعا بھی کریں اللہ آپ نے فتنے کا ارادہ کیا، دنیاوی یا دینی کوئی فتنہ جب آتا ہے مجھے فتنہ سے بچائے، اٹھائے مجھے دنیا سے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد درجات بلند کرنے والے اعمال کیا ہیں، یہ تو بتاؤ درجات کس طرح بلند ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درجات بلند ہوتے ہیں افشاء السلام، سلام پھیلانے سے، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم بہترین دعا ہے۔ کہتے ہیں جو بیماری علاج سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے سلام زیادہ کرو، سلام زیادہ کہو، دعا ہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو یہ سلام پھیلانا۔ وہ اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ابھی یہ وہ ہوتے ہیں مہنگائی سے ہوتی ہے، کیا مہنگائی ہے؟ پرانے زمانے کا دیکھو، صحابہ کے زمانے کی تاریخ دیکھو، پرانی تاریخ دیکھیں، کئی مہینے روٹی دیکھتے بھی نہیں تھے، ملتی بھی نہیں تھی۔ آج تک وہ کہتے ہیں مہنگائی ہے، وہمہ ہے، شیطان ڈراتا ہے، بھائی روٹی تو ملتی ہے، روزانہ نہیں ملتی ہے تو دوسرا دن تو ملتی ہے، لیکن وہ اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ درجات بلند کرنے کا عمل ہے۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو درجات بلند کس طرح ہوں گے؟ رات کو نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ایسا وقت میں نماز پڑھو لوگ سوئے ہوں، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی رات کی دعا
تقدیر کے خلاف نہ ہو. پچھلی رات کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. رات کا آخری حصہ کی دعا صبح کی اذان سے پہلی تو درجات بلند کرنے والا عمل ہے. ساری نفلی نمازوں سے، تراویح نماز سے بھی یہ تہجد کی نماز بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں داب الصالحین، صالح لوگوں کی یہ عادت ہے. ایک صحابی جب بوڑھا ہوا، بہت کمزور ہوا، بہت روتا تھا، تو لوگوں نے یہ خیال کیا یہ موت سے ڈرتا ہے، ابھی موت قریب ہو گئی ہے، دنیا رہ جاتی ہے تو اس لیے روتا ہے. تو کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا نہ موت سے ڈرتا ہوں، نہ دنیا رہنے سے، نہ رشتہ داروں سے الگ ہونے سے روتا ہوں. اس لیے روتا ہوں وہ لمبی راتوں کی نماز، کہ لمبی راتوں میں نماز پڑھتا تھا، ابھی وہ نہیں پڑھ سکتا. اور لمبے دنوں میں گرمیوں میں روزہ رکھتا تھا، سخت پیاس لگتی تھی، بھوک تکلیف برداشت کرتا تھا، مزہ آتا تھا. تو کہا کہ وہ لمبے دنوں کا روزہ اور لمبی راتوں کی نماز رہ گئی، اس لیے میں روتا ہوں. وہ لمبی راتوں کی نماز یہ تہجد نماز ہے. وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. لوگ سوئے ہوں اب نماز پڑھیں. یاد رکھیں، بعض لوگوں کے یہ سن کر کہتے ہیں کہ آخری رات میں تہجد کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. بہت سے لوگ تہجد پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں، دعا تو کوئی بھی ضائع نہیں ہے. تہجد کے وقت کی دعا کدھر ضائع ہو، وہ ضائع نہیں ہے. لیکن تقدیر کے خلاف ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یا جس چیز کا اہل نہیں ہے وہ مانگتا ہے. ایک آدمی ہے، ایک گھر کا نظام نہیں سنبھال سکتا ہے، وہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر دعا کرتا ہے اللہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنائے. ابھی تو وزیر اعظم بننے کا اہل نہیں ہے، نظام نہیں سنبھال سکتا ہے. جو اہل نہیں ہے ایسی چیز مانگتا ہے. دو، تیسری یہ ہے دعا کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے. دعا کی تاریخ، ایک خواب کی تعبیر کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا 3000 سال بعد قبول ہو گئی. یوسف علیہ السلام کی ایک خواب کی تعبیر 10 سال یا 40 سال، موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا 40 سال بعد قبول ہو گئی ہے. یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر بھی 10 یا 15 یا 20 سال بعد میں تعبیر سامنے آئی ہے. جلدی نہیں، تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا دعا کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے کہ دعا کرتے ہی فوراً قبول ہو. دعا رد نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ اللہ سے جائز حاجت مانگتے ہیں، وہ چھوڑیں نا تو کبھی نہ کبھی وہ جلدی قبول ہو جائیے. میں اس موضوع میں وہ احادیث پڑھتا تھا لیکن وقت ختم ہوا. وہ ایک حدیث سمجھانے میں وقت ختم ہوا. وہاں لفظ تو میں نے کہا کہ گناہ مٹانے والے اعمال خیر کے کام کرنا اور برائی چھوڑنا. درجات بلند کرنے کا اعمال کیا ہے؟ سلام پھیلاؤ لوگوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور نمازیں زیادہ پڑھو. خصوصاً کئی نمازیں، ایک تحیت الوضو نماز نہ چھوڑیں. تحیت الوضو، وضو بنا کر 2 رکعت نماز نہ چھوڑیں، نفل کا وقت ہو. ایک تحیت المسجد نماز حتی الامکان نہ چھوڑیں. اور ایک تہجد ہے. تہجد سے بہتر نفل نمازوں میں کوئی نماز نہیں. فرض نماز کے لیے آپ جاتے ہیں گھر میں وضو بنا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اور اس کا ثواب برابر ہے. حاجی اور اس کا ثواب برابر ہے. آپ کہیں گے ہم فقیر نے حج نہیں کیا ہے، روزانہ 5 دفعہ حج کرو. رسول اللہ نے فرمایا گھر میں وضو بنا کر فرض نماز کے لیے جانے والا محرم کی طرح، حج کا احرام باندھنے والے کی طرح 5 دفعہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا چاشتی کی نماز کے لیے وضو بنا کر جاتا ہے وہ عمرہ کرنے والے کے برابر ہے. آپ پیسے نہیں عمرہ نہیں کر سکتے، وضو بنا کر چاشتی کی نماز کے لیے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمرہ کرنے والے کے ساتھ برابر ہے. روزانہ کتنے روزانہ عمرہ بھی ہوتا ہے
روزانہ 5 حج کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے. وہاں پر دعا آئندہ انشاءاللہ نماز یہاں پڑھیں گے. یہ بار بار چٹائیاں نہیں اٹھا سکتے ہیں. وہ چٹائیوں کا بھی کہا 10 چٹائیں آئی. ہمارا یہ ارادہ تھا باہر جو ماربل ہے یہ مسجد ہے پہلی سے. مسجد کا جو حصہ ہے یہ قیامت تک مسجد ہوتی ہے. ابھی تو عارضی جوتوں کے ساتھ بھی آتے ہیں. وہ بھی صاف کر کے پرانے جوتے آئے چٹائی وہاں ڈال کر دھوپ پر بھی لوگ پڑتے, نئے ادھر ڈالتے, نئے قالین آنے تک یا پرانے قالین دھونے تک. تاکہ وہ مہنگائی بھی ہے اور لوگوں میں کنجوسی بھی ہے. عورتوں کو تک بات پہنچ جائے. عورتیں اچھی ہیں, عورتیں دیتی ہیں. مردوں نے وہ چٹائیاں نہیں دی, 10 چٹائیاں دے دی 2 جگہوں میں کہہ کر. اللہ سب کو اچھا کام کرنے کی توفیق دے.